السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش فرم رکھے، شاد و آباد رکھے، ترقیاں دے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے اوپر قائم و دائم رہے۔ تو آج میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈائٹ کے اوپر بات کروں گا کہ ڈائٹ جو ہے وہ کیسی کھانی چاہیے۔ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر بہت کامن ہے، اس سے کس طرح سے بچنا چاہیے۔ ڈائبٹیز میں یہ ہے کہ شروع میں آپ ادویات لیتے رہتے ہیں، تو یہ جو ادویات ہوتی ہیں یہ کوئی 10 سال تک تو یہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا فزیشین ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ انسولین پہ چلے جائیں۔ پھر ایسی سٹیج آتی ہے کہ انسولین جو ہے وہ ابھی کام نہیں کرتی نا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو شوگر کو آپ ڈیلی چیک کریں، اس کو مانیٹر کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیشنٹ ہے نا وہ خود ہی ڈاکٹر ہے، جو پیشنٹ ہے وہ خود ڈاکٹر ہے، اور جتنا اچھا وہ خود سے علاج کر سکتا ہے پروبیبلی شاید اتنا اچھا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے شوگر کو دیکھنا ہے، اگر آپ کی شوگر جو ہے وہ 70 سے 100 تک ہے فاسٹنگ، اور رینڈم جو ہے وہ 140 تک ہے، تو خیر ہے۔ ویسے تو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے تو وہ شوگر جو ہے وہ 200 تک، 220 تک وہ کہتے ہیں کہ جو رینڈم ہے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اگر فرض کیا یہ بڑھتی ہے، فاسٹنگ بڑھتی ہے یا رینڈم بڑھتی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو جو میڈیسن ہے وہ ڈاکٹر کے پاس سے میڈیسن لینی چاہیے۔ پہلے تو گلوکوفیج ہے، ایک گولی صبح ایک شام، اور تھوڑا سا یہ خراب کرتا ہے تو بڑھتی ہے، تو پھر گلوکووانس وہ جو ہے اس کی چھوٹی ڈوز ہے، پھر 5+500 ہے، وہ آپ لے سکتے ہو۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ انسولین ریورس بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو نا ڈائٹ پہ بہت کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ کو جو ڈائٹ ہے، مثلا روٹی میں بہت شوگر ہے، ایک روٹی میں کم از کم 25 جو ٹی سپون ہے چھوٹے، وہ شوگر ہے۔ اور اگر آپ روٹی چھوڑ دیتے ہیں اور براؤن بریڈ وغیرہ بریڈ ساری چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ کنٹرول ہو جائے گی نا جی۔ انٹیک جو ہے کسی بھی انسان کا، انٹیک پہ جو اس کی خوراک ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، اس پہ توجہ دینی بہت ضرورت ہے۔ ایک جو میں نے دیکھا ہے کہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے کہ گاجر ہے، اب تو مولی کا موسم نہیں ہے تو مولی تو اب نہیں ملتی، کھیرا ہے، ایک دو ٹماٹر ہیں، ہاں تھوم اور ادرک جو ہے نا اس کو، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے آپ صبح سویرے ایک چمچ میں ڈال کے آپ وہ ریگولرلی کھائیں، صبح بھی کھائیں اور پھر شام کو بھی کھائیں، جب رات کے ٹائم سونے سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے وہ کھائیں۔ وہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ پیوریفائی بھی کرتا ہے، پتلا بھی کرتا ہے۔ اور یہ جو ڈسپرین 1 یا 2 گولی، لوپرین 1 گولی، اور کبھی کبھار پیناڈول، اس کو بھی مطلب آپ کھا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا کافی اندر سے جو ہے خون ہے وہ پتلا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے PIC میں، تو وہاں اگر آپ جائیں گے تو وہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کا پورا یورین کا، آپ کے بلڈ کا پورا ٹیسٹ ہوگا، تو اس سے آپ کو ایک گائیڈنس ملے گی کہ کولیسٹرول کی کیا پوزیشن ہے، BP چیک کریں ڈیلی۔ اور ایک جو میں نے دیکھا ہے جی کہ جو لوگ 60 ایج پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں لائف سے نا جی، اور وہ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ مانیٹری ان کو پرابلمز آتے ہیں، کچھ اولاد کی طرف سے آتے ہیں، کچھ گھریلو معاملات کی طرف آتے ہیں، چونکہ وہ جو
گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نوکر چاکر فیسیلیٹیز جو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو، خواہ وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اپنا جو معاملات زندگی ہیں. جو میں نے دیکھا یہ ہے کہ لائف از فل آف ہارڈشپس، فل آف امپیڈیمنٹس اینڈ آبسٹیکلس. اور اس میں اب یہ ہے کہ یو آر دی ون who can کراس اوور اینڈ who can see yourself کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کو زیادہ پیسفل، کام اور آسودہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بچوں کو عادت ڈالیں، ورزش کرنے کی عادت ڈالیں، بہت ضروری ہے. اور پیرنٹس کو خود بھی کرنا چاہیے، مطلب ضرور کرنا چاہیے. نماز 5 وقت کی سب کو پڑھنی چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اور جو بزرگ ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس سے آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، پھر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر آپ اللہ پاک کے حصار میں آ جاتے ہیں، اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. درود ابراہیمی پڑھتے رہا کریں، اس میں بڑی برکت ہے. اور یہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس میں بہت بڑی برکت ہے. اگر آپ کا کوئی مانیٹری کرائسس ہے، آپ کو پیسے کی کمی ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، یہ ضرور آپ پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے بہت ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ جو کلمہ ہے، اگر آپ 70,000 دفعہ پڑھیں گے کلمہ کو، تو آپ جو دعا مانگتے ہیں اپنی بخشش کی وہ قبول ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں. اور ہمیشہ خوش رہیں، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، اچھے فرینڈز بنائیں، اپنے بچوں پہ مانیٹرنگ کریں. یو مسٹ ہیو اے شارپ آئیز آن یور گروئنگ کڈس. یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ان کے اوپر نظر نہیں رکھتے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ واچ نہیں کرتے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کریں گے نا جی. یہ بہت ضروری ہے. پھر جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، اور بیوی کو رسپیکٹفل ہونا چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خاوند کا جو ہاتھ اپر ہوتا ہے اور بیوی کا تھوڑا نیچے ہوتا ہے. تو جیسے جیسے بچے گرو کرتے ہیں تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ برابر ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ بیوی کا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے، بچے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ پھر بیچارہ آئسولیٹ سا ہو جاتا ہے نا. اس سچویشن سے نکلنا چاہیے. اور گھر میں جو کنسرن ہے وہ میاں بیوی کا فیملی کو چلانے میں، وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہونا چاہیے. کنسرن کے بغیر بہت ضروری ہے کہ کنسرن ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ سیلڈ صبح شام ضرور استعمال کریں. اس میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ کھیرا لے لیں، ٹماٹر لے لیں، گاجر لے لیں. ٹھیک ہے نا جی. الائچی خرد ضرور استعمال کیا کریں. سونف کو بھی چباتے رہا کریں اور الائچی کو بھی کھاتے رہا کریں. یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو ہے نا. اس سے آپ کا معدہ، آپ کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ پیٹ گریجولی پیٹ آپ کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے نا جی. آپ ورزش نہیں کرتے نا جی. ہاں، اگر کوئی آپ کے ہے کوئی اچھی جگہ پہ یوگا ایکسرسائز کو بندہ کراتا ہے، اچھا یوگی ہے، تو اسی مجلس میں بیٹھیں. یہ ہمارا جو ماڈل ٹاؤن پارک ہے، تو میں ڈیلی صبح تقریباً ہم ادھر سے نکلتے ہیں کوئی 3:50 پہ، اور پھر یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک چکر اس کا لگاتے ہیں ماڈل ٹاؤن پارک کا. اور پھر یہ ہم آگے ہمارے دوست آ رہے ہیں، تو یہ پھر ہم اپنے جو ہے وہ جو کٹ ہوتی ہے وہ لا کے تو لان میں ہم بچھا دیتے ہیں. تو پھر ریگولر ہماری ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہے، اینڈ اٹ اینڈس ایٹ 7:30 AM. تو بہت امیزنگ ہے. ایک تو دیکھیں آپ کی نظر جو ہے اس میں بہتری آتی ہے،
اور ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ کہنا بہت ضروری ہے کہ صدقہ خیرات آپ کو کرنا چاہیے، اور ہفتہ میں 2 روزے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی جو تھے وہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس سے اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اس سے بھی آپ کی جو فیملی لائف ہے اس میں کافی بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وی لاگ میں نے چینل بھی بنا لی ہے، تو اس میں دونوں ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں، تو میں انشاءاللہ یہ آج فیس بک پہ جب اس کو ڈالوں گا تو وہ جو چینل کا لنک ہے وہ بھی اس میں شیئر کر دوں گا، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، جو گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، ان کو بھیجیں، ان سے ریکویسٹ کریں وہ سبسکرائب کریں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا یہ ہے نا کہ پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے، تو جو پیغام ہے وہ محبت کا وہ جانا چاہیے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بہنیں بیوہ ہیں، کوئی ڈائیورسی ہے، کوئی بیٹی ڈائیورسی ہے، بیوہ ہے، ان کا خیال رکھیں۔ بزرگ جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے، ان کی فیملی کو لک آفٹر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میرا دین جو ہے۔ آپ اپنی لائف کو اپنے دین کے احکامات کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی لائف کو اس طریقے سے گزاریں، تو یہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آج کل کی پریشانیاں ہیں، تفکرات ہیں، اس سے آپ کی جان چھٹ جائے گی، اور آپ کی معاشی حالت بہتر ہوتی جائے گی، بہتر ہو جائے گی، اور گریجولی جیسے جیسے آپ میری باتیں سنتے جائیں گے اور عمل کرتے جائیں گے، چونکہ ہر روز کوئی ایک ڈیفرنٹ لیکچر ہوگا، تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہیں، کرنلی جعفری صاحب، وہ ریٹائر ہوئے ہیں نا فوج سے، تو ان کو تقریباً سال ہو گیا، تو یہاں پہ نظام بلاک میں ہاؤس نمبر 5 کے اوپر انہوں نے نا فرسٹ فلور کے اوپر یہ جو بچے ہیں FA FSC کرتے ہیں نا جی، اور پھر وہ ادھر ادھر اکیڈمیز میں دھکے کھاتے ہیں، پھر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ISSB میں، انہوں نے وہ بنایا ہے سسٹم جس میں سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جو جن کا بڑا تجربہ ہے، اور پھر اس کے بعد علی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ رہے ہیں ISSB کے، تو ماشاءاللہ ان کو کافی تجربہ ہے، تو اس اکیڈمی کو بچوں کو جوائن کروا کے تو کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور لیکن میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ توجہ دیں اپنی لائف کے اوپر، بڑھاپے میں بالخصوص، اور اگر ہاں کوئی نانی دادی ہے اور اگر والدہ بوڑھی ہے، والد بوڑھا ہے، تو ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، جب جائیں تو ان سے پیار لیں، جب آئیں تو پھر ان سے پیار لیں، ان کی پاؤں کی مالش کریں سرسوں کے تیل کی نا، اور اولیو آئل اور سرسوں کو تیل ملا کے نہانے سے پہلے، یا اگر آپ سمجھیں تو نہانے کے بعد آپ اس کی سارے بدن سے مالش کریں، بدن کی مالش کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ جو ہے آپ کافی راحت فیل کریں گے، اور انرجیٹک فیل کریں گے، اور جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے میں کافی آپ کی رہنمائی ہوتی جائے گی، آپ فزیکلی فٹ ہوں گے، آپ کا برین گڈ ہوگا، اچھا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو اس پہ آپ عمل کریں تو بہت بہتری آ سکتی ہے۔ معاشرے کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، معاشرہ بھی ایسے ہی ہے نا کہ سم انڈیویژ وین دی جوائن ٹوگیدر، وہ معاشرہ بنتا ہے نا جی، اچھے لوگوں کی مجلس میں، دوستوں کی مجلس میں، ساتھیوں کے مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے فادر مدر سے آپ ان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے لائف کو اسودہ بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ بچے ماشاءاللہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس میں سے دونوں یا ایک فوت ہو جاتے ہیں، پھر وہ بہت عجیب سی حالت میں پڑھتے ہیں، تو ان کی پرسنالٹی کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری یہ گزارشات تھیں، اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہتری ہوئے گی، اور اللہ پاک میرے حق میں دعا کیجئے۔ میرا نام محمد محبوب الرحمان ہے، اور میرے لیے دعا کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔